أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے چند ہفتوں سے خطبات جمعہ میں ایسا مضمون جو اس سے پہلے اس مسجد میں یقیناً بیان نہیں ہوا، لیکن گمان یہی ہے کہ کسی جگہ میں بھی اس تفصیل کے ساتھ نہیں بیان ہوا ہوگا. اور اس کا سبب میرے دل میں یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بظاہر تو بڑے جذباتی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کبھی اتنا تعارف نہیں، نہ ہی آپ کے خاندان کا تعارف ہے جو مطلوب ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر جو کچھ مواد ملتا ہے اس میں اور بے شمار چیزیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، حسب اور نسب اور سسرالی رشتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بس اجمالاً کہیں کہیں ذکر کر دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چچا تھے اور اتنی پھوپھیاں تھیں، اور پھوپھیوں کے بارے میں بھی احسان یہ کرتے ہیں کہ 6 پھوپھیاں تھیں، 1 مسلمان تھی اور باقی غیر مسلم تھی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. 2 مومن نہیں تھی، 4 ایمان والی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت ذہن میں نہ ہو تو ایک مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان ہے، اس کے ایمان کا بھی انکار کر دیا جاتا. اس چیز کو میں عرصے سے محسوس کر رہا تھا. تو میرے دل میں
یہ فکر بار بار یہ جذبات انگڑائیاں لے رہے تھے کہ اپنے بھائیوں کو جو سب کچھ چھوڑ کر ہماری مسجد میں آتے ہیں کم از کم اس سے آگاہ کر دیا جائے۔ امید یہی ہے کہ جس نے بھی دھیان سے بات کو سنا اور سمجھا وہ آگے نقل کرے گا، اور کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگلا بھی اگر راسخ العقیدہ نظریاتی مسلمان ہوگا، اس کے دل میں بھی اس بات کا داعیہ پیدا ہوگا، اور وہ بھی تجسس کرے گا مزید معلومات کرنے کا اور آگے بات کو پھیلانے کا۔ میں اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے جس آیت کا تلاوت کرتا ہوں، یہ سورہ احزاب جو 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں میں ختم ہوتی ہے، اس کی آیت نمبر 6 کا یہ ٹکڑا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو مجھے بار بار آمادہ کر رہی ہے، برانگیختہ کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ جو امہات المومنین کہا جاتا ہے، ایمان والوں کی مائیں، قرآن کریم کی اس آیت سے ہے۔ اور بعض مفسرین لکھا ہے کہ یہاں ازواج امہاتہم کے بعد ایک قرات میں وہو اب لہم، خود نبی کی ذات جو ہے ان کے لیے باپ کی مانند ہے۔ قرآن کریم میں اگرچہ یہ الفاظ موجود نہیں، لیکن بعض نے یہ لکھا ہے کہ ایک قرات میں یہ ہے۔ اس کو چھوڑیے، حدیث کی کتابوں میں، خاص طور پر ابو داؤد شریف میں، اس کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ میں اس میں دیکھا ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہوگا جو میری نظر سے اوجھل ہیں، یا اس احساس کے ساتھ میں ان کو مطالعہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو ہر بات سکھاتا ہے، میں بھی تمہیں ہر بات سکھانا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ باپ اپنی اولاد کو پاکی اور ناپاکی کے سبق بھی پڑھاتا ہے، میں بھی تمہیں پڑھاتا ہوں کیا ناپاک ہے اور کیا پاک ہے۔ تو حدیث کے روح سے رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں، اور قرآن کریم میں ازواج مطہرات کے بارے میں تو واضح طور پر ازواج امہاتہم، نبی کی بیوی مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گفتگو فرماتے، کچھ سوال کرتے، تو بیشتر مقامات میں یہ فدا کا ابی و امی، میرے آقا، میری ماں بھی آپ پر قربان اور میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ کچھ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا مقام ماں باپ سے زیادہ ہے، اور قانون یہی ہے میرے دوستو، نبی کا مقام ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے، ہمارے خاندان سے زیادہ ہے۔ ہم خود بھی نبی کی ناموس پر قربان ہو جائیں، یہ سستا سا سودا ہے، اور سب کچھ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر قربان ہو جائے، بڑی معمولی بات ہے۔ صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جانیں قربان کرتے تھے، اب اگر تمام صحابہ کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اکثر شہادت کے رتبے پر فائز نظر آئیں گے، اکثر، کیونکہ دیوانے تو نہیں تھے، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا اور شہید ہو گیا۔
اگر انہوں کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام لیوا کون ہوتا؟ یہ صحابہ کی قربانیاں ہی تو ہیں کہ مسجد شہداء بنا کر ہم بیٹھے ہوئے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پاکستان میں یا ہندوستان میں تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ اگر کابل گئے ہیں تو وہاں آپ کو 2 صحابہ کی قبریں ملیں گی، اور ہمارے پاکستان میں چونکہ ہماری سوچ کا زاویہ مختلف ہے، مختلف صوبوں کے اندر بے شمار قبریں ہیں صحابہ کی۔ جنگ میں ایک علاقہ ہے پیر عبد الرحمن کے نام سے قلعہ معروف ہے، ہمارے مسجد کا ایک خادم بھی اس علاقے کا ہے۔ آپ حضرات تو چونکہ پنجابی ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہوگا، آپ کو پورا پتہ ہوگا۔ پچھلے دنوں میں مجھے ایک تعزیت کے لیے کروڑ پکا جانا پڑا۔ ایک ڈاکٹر کے ساتھ تھے، ہماری جماعت کے بڑے مخلص انسان تھے، تو بیٹے نے میسج کیا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ڈاکٹر عبدالحی چغتائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو وہاں سے واپسی پر رات میں نے ملتان شہر میں گزاری، تو وہاں ایک دوست نے کاروباری، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو ایک تابعی کی قبر دکھانا چاہتا ہوں۔ تو میرے لیے تو صحابہ اور تابعین جو ہیں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ نے میرا مزاج ایسا بنایا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے جی صبح میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جھانگ کے علاقے میں۔ چنانچہ ہم نے واپسی کا بڑا لمبا سفر کیا اور وہاں پہنچے، ایک مقبرہ ہے جس کے باہر پیر عبد الرحمن لکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پورا علاقہ انہی کے نام سے معروف ہے۔ لیکن ایک چیز وہاں خاص طور پر میں نے دیکھی، پنجاب میں مقبرے اور بڑی بڑی معروف شخصیتوں کے مقبرے جو ہیں بدعات اور شرک کا گڑھ ہوتے ہیں، لیکن وہاں مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اکا دکا کوئی آدمی، اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور وہاں سے گزر کے چلے گئے اندر مقبرے۔ میں جا کر اس قبر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا، میرے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے۔ میں سوچتا رہا، سادہ سی قبر ہے، بڑا سا مقبرہ بنا ہے، لیکن اس پر کوئی ہجوم نہیں ہے، پجاریوں کا کوئی ہجوم نہیں ہے۔ اکا دکا کوئی آدمی آتا ہے تو اس قبر کو صرف ہاتھ لگا کر چلا جاتا ہے، بس نہ کوئی نذرانے ہیں نہ کوئی شکرانے ہیں۔ میں نے معلوم کیا تو اس پہ لکھا تھا، ابھی تک میں کامیاب نہیں ہو سکا ان پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کہاں یہ ان کا شجرہ ملتا ہے۔ عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن عبد المطلب بن حارث بن عبد المطلب۔ میں نے کتابوں کا آ کر کھنگالا، لیکن ابھی تک مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ اور ایک کتاب مجھے انہی صاحب نے بعد میں لا کر دی ہے، کسی آدمی نے لکھی ہے، لیکن اس کتاب پر میں یقین نہیں رکھتا، اول فول باتیں ہیں۔ چونکہ ہم تو طالب علم لوگ ہیں اور اللہ نے مزاج ایسا بنایا کہ بال کی کھال اتارتے ہیں، ہر چیز کے ہر پہلو سے سوچا جاتا کہ یہ بات ممکن ہے بھی کہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، جیسا کہ وہاں ان کے مقبرے پر لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ بات اس بات دلیل ہے کہ صحابہ کرام اس طرف آئے ہیں۔ کہیں ان کی قبر معروف ہے اور کہیں معروف نہیں ہے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی برکت سے ان کی قبر کو شرک کا اڈا بننے سے بچا کر رکھا ہے۔ میں خاص طور پر اس چیز کا جائزہ لیتا رہا، یہ جتنے بھی مقابر ہیں شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں، یہ جاہل عوام کا ہے اور قبر فروش پیروں اور مولویوں کا ہے۔ قبر فروشی کا جو دھندا کرتے ہیں مولوی اور پیر، یہ ان کا کام ہے۔
ان بزرگوں کی کوئی غلطی نہیں. آپ کے لاہور شہر کے اندر معروف شخصیت حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ افغانستان سے آئے تھے. حجویر ایک علاقہ ہے، ان کی تحریریں موجود ہیں. ان تحریروں کے اندر کہیں شرک نہیں ہے، کہیں بدعات نہیں ہے. لیکن اب ان کی قبر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. دنیا بھر کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں غیر اللہ کی نیاز کے طور پر، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے نہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ مولویوں اور پیروں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ سے دعا یا اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ قبر فروشی کا دھندا کر کے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کی خاطر جاہل عوام کو جو سبق انہوں نے پڑھایا وہ کچھ کرتے ہیں. وہاں جا کر منتیں بھی مانتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، دیگیں بھی چڑھاتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، پیسے بھی پھینکتے ہیں، اسی خیال کے ساتھ کہ میری مراد پوری ہو جائے گی. حالانکہ مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سارے بزرگ اللہ ہی سے مانگتے تھے. انہوں نے کسی کو یہ سبق نہیں پڑھایا کہ تم آ کر ہماری قبروں پر چڑھاوے چڑھاؤ اور ہم سے مرادیں مانگو. آپ اسی محفل کے اندر اللہ کا قرآن سن چکے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. لوگو تم اللہ کے سوا جن کو بھی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہو، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں. قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کھانے کے لیے جب اس کی گھٹلی نکالی جاتی ہے تو گھٹلی کے اوپر ایک باریک سی جالی ہوتی ہے. وہ گھٹلی بھی بیکار اور جالی بھی بیکار. جو کارآمد چیز ہے کھجور، وہ تو انسان نے کھا لی، اور جس کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کا اختیار کا معاملہ اس قدر عجیب ہے کہ وہ اس قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ قرآن میں ہے. تم ان کو پکارو، تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکیں گے. اب جس کا جی چاہے قرآن کو مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے، لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد سب کچھ پتہ چل جائے گا، سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا. اللہ فرماتے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. تیری آنکھوں پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، موت کی ہچکی لگنے کے ساتھ ہی ہم سارے پردے ہٹا دیں گے. میرے دوستو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے ایمان کی سلامتی اور آپ کی ایمان کی سلامتی کے لیے. میں نے اس 45-46 سالہ دور کے اندر میرا رب جانتا ہے کہ میں دین کی بات بتانے میں کوئی خیانت نہیں کی. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کل میرا رب آپ حضرات کے جسموں سے بھی گواہی لے گا، اور مسجد شہداء کا در و دیوار سے اور یہ اسپیکر کے ذریعے سے جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہے، ان تمام در و دیوار زمین کے ٹکڑوں سے گواہی لے گا کہ یہ میرا قرآن سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بزرگ بے گناہ ہیں، ان کا کوئی قصور بھی نہیں. یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو ان پر. قبر فروشی کا دھندا کرنے والے بدبختوں نے یہ سارا تماشا لگایا. لیکن پیر عبد الرحمن وہ بزرگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، ابھی تک میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. ایک اور عالم سے میں نے پوچھا کہ آپ کے معلومات زیادہ ہیں، آپ اس سلسلے میری رہنمائی کریں. لیکن اگر حضور کے خاندان سے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی برکت سے اللہ نے ان کی قبر کو شرک و بدعت کا اڈا بننے سے محفوظ رکھا ہے. ارد گرد بہت بڑا قبرستان ہے، اور میں بڑا حیران رہا
کہ پنجاب کا علاقہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک بزرگ معروف اس علاقے کے اندر، پھر بھی یہاں نہ چڑھاوے ہیں، نہ نیازیں دی جاتی ہیں، نہ مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ شاید اس کا سبب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ شرک و بدعت کا اڈا بننے سے محفوظ رکھا ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کے لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلوات والسلام پڑھ کر وہاں سے نکلتے ہیں، نہ کوئی وہاں نیازیں دیتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرادیں مانگتا کہ یا رسول اللہ میری فلاں مراد پوچھ۔ دل کے اندر اگر کسی نے کفر چھپایا ہوا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ظاہری طور پر کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا خاندان ایک مسلمان کے لیے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، اور جس طرح میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خاندان، اپنا سلسلہ نسب اور حسب دونوں ہی معلوم ہوں، بڑا تجسس کرتے ہیں۔ میں ایک طالب علم تجسس کے بعد اپنے سلسلہ خاندان کا 300-400 سال تک تو معلومات حاصل کامیاب ہوا ہوں، اس سے آگے نہیں۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میرے خاندان کے معلومات ہوں، یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کے خاندان کا پورا تعارف ہو۔ یہ میرے لیے بھی اہم ہے اور آپ کے لیے بھی اہم ہے، اور یہی وہ ادائیہ ہے، یہی وہ سبب ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا ہوں۔ شاید پچھلے کسی بیان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر ہوا تھا، اور بتایا تھا کہ 10 بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں ہیں۔ 10 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہوئے، وہ بہت بڑے تھے۔ بلکہ ان کے بعض بیٹے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے۔ ان کے عام طور پر کتابوں کے اندر 4 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، چاروں صحابی ہیں۔ جناب حارث بن عبد المطلب کے 4 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے اور چاروں صحابی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے 6 بیٹے معلوم ہوئے ہیں، 6 کے 6 صحابی ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، من جدہ وجدہ، جو جد و جہد کرتا ہے تو کوئی پا لیتا ہے۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں، مجھے مل گیا الحمدللہ۔ عام طور پر کتابوں میں ان کے صاحبزادوں کا ذکر جو آتا ہے، عبداللہ بن حارث، نوفل بن حارث، ربیعہ بن حارث اور ابو سفیان مغیرہ بن حارث۔ ابو سفیان مغیرہ وہی جو پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ 20 سال تک رسول اللہ کا شدید دشمن رہے، جب ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا تو پھر وہ پچھلا جو 20 برس کا دشمنی والا زمانہ تھا، اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کے اندر شاعری بھی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانثار اور فدار صحابی بنے۔ لیکن میں نے کوشش کی اس میں سے 2 اور کا اضافہ ہوا، ایک کا نام اسلم بن حارث تھا اور ایک کا نام سعید بن حارث تھا۔ یہ 6 صاحبزادے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تایا۔ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تایا ہیں، بڑے تھے جناب حارث اور دوسرے ہیں جناب زبیر۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی آتے جناب عبداللہ بھی،
ان 10 بیٹوں میں 2 تو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، 3 کا حال معلوم نہیں، 3 کا حال معلوم نہیں ہے۔ جن کا حال معلوم نہیں ان میں سے ایک کا نام زرار ہے، ایک کا نام مقوم ہے، عبد الکعبہ بھی کہتے ہیں، ایک کا نام خجل ہے، اس کو غیداق بھی کہتے ہیں۔ ان 3 کا حال معلوم نہیں ہو سکا۔ 2 مسلمان ہیں، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما۔ دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے ہی فوت ہوئے، حضور کے والد گرامی خود بھی اور جناب حارث بھی، انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ ایک تایا جناب زبیر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی، جیسا میں ذکر کروں گا، لیکن ان کو اسلام کا زمانہ نہیں ملا، یعنی حضور پر نبوت جب آئی تو اس کے بعد اسلام کا زمانہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تک پہنچی تو پھر اسلام آیا، اس سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ تو 40 برس کے بعد جو زندہ رہے ان میں سے جس نے اسلام کو قبول کیا، جیسے حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا جیسے ابو لہب ہیں، ابو طالب ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن باقی 3 کا حال معلوم نہیں۔ دو تو غیر مسلم ہیں، 2 پکے مسلمان صحابی، 4 یہ ہو گئے، 3 کا حال معلوم نہیں، کتنے ہو گئے؟ 7۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے فوت ہوا، کتنے ہوئے؟ 8۔ اور 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہیں، جناب زبیر اور جناب حارث۔ حارث کا میں نے بتایا کہ ان کے بیٹے بھی مسلمان ہیں، ان کے پوتے بھی مسلمان۔ مثلا جو نوفل بن حارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور غزوہ حنین کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر 3000 نیزے پیش کیے تھے مسلمانوں کے تعاون کے لیے۔ ان کے 3 فرزند تھے، ایک کا نام مغیرہ، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام حارث، یہ بھی صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے عبداللہ بن حارث، یہ حضور کی حیات کے اندر فوت ہوئے، لیکن ان کی اولاد کا پتہ نہیں چلتا کہ آگے اولاد میں سے کون کون ہے۔ تیسرے ہیں ربیعہ بن حارث، ان کے 2 فرزند، ایک کا نام عبد المطلب، دوسرے کا نام مطلب تھا، یہ بھی دونوں صحابی ہیں۔ اور جو عبد المطلب ہیں، انہوں نے آخر میں دمشق میں، ملک شام میں جا کر امیر یزید کو اپنا وصی بنایا تھا اور وہیں فوت ہوئے عبد المطلب نے۔ چوتھے بیٹے ہیں مغیرہ ابو سفیان بن حارث، یہ انہی کا ذکر کیا تھا کہ 20 سال تک حضور کے شدید مخالف رہے، اور اس کے بعد پھر اپنی غلطیوں کی تلافی کرتے رہے، اور جب یہ مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے لیے جب فتح مکہ کا موقع پر آئے تو رسول اللہ نے ان سے رخ پھیر لیا، کیونکہ حضور کو یاد تھا کہ کس کس موقع پر انہوں نے کیا کیا باتیں کی۔ تو انہوں نے یہ کہا کسی اور کے سامنے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کسی جنگل میں چلے جاتا ہوں، وہیں جا کر ہلاک ہو جاؤں گا، کہ میری توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ اس وقت پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی سفارش پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر جب مسلمان ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے ماضی کی ساری غلطیوں کی تلافی کی۔ جس شاعری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کرتے تھے، اسی شاعری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنے لگے۔ ان کے بھی 2 بیٹے صحابی بنے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام جعفر تھا۔ باقی 2 بیٹے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اسلم
بن حارث اور سعید بن حارث، ان کے حالات کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ تو میں نے مختصر ذکر کیا تھا۔ آپ حضرات سنتے چلے آئے، ممکن ہے پڑھا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، آپ کے والد تو تھے نہیں، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جناب ابو طالب نے کی تھی۔ یہی کچھ پڑھا ہے نا، یہی سنتے آئے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہی چیزیں سمجھانے کے لیے اصل میں یہ مضمون شروع کیا تھا کہ جو تاریخ کے گھپلے ہیں، زٹلیات ہیں، کم از کم ان کی نقاب کشائی کی جائے اور اصل صورتحال آپ کے سامنے رکھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کا تایا جناب زبیر عبد المطلب نے کی تھی۔ وہی جانشین تھے اپنے والد کے، جناب عبد المطلب کے، کیونکہ عبد المطلب کے بڑے بیٹے تو پہلے فوت ہو گئے تھے، تو بڑھاپے کے اندر جناب عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار نے اپنے اس بڑے بیٹے کو جناب زبیر کو اپنا جانشین بنایا اور اپنا وصی بنایا، یعنی ہر قسم کی وصیتیں۔ اور یہ اس زمانے میں ایک بڑا مقام تھا، جس طرح بعض قبیلوں اور خاندانوں کا بڑا نامی گرامی کوئی آدمی ہوتا ہے، جناب زبیر بن عبد المطلب اسی طریقے سے بنو ہاشم کے بڑے نامی گرامی انسان تھے، مالدار بھی تھے، کاروباری بھی تھے، شاعر بھی تھے اور لیڈر بھی تھے، اور انہوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی۔ ہمیں تاریخ کی قدیم کتابوں میں اس زمانے میں جو جھوٹ موٹ لکھا گیا اس پر کوئی اعتبار نہیں۔ قدیم زمانے کی جو کتابیں ہیں جو پہلی صدی میں دوسری صدی میں لکھی گئی ہیں، ان کے اندر یہ ملتا ہے کہ جناب زبیر نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی۔ اور صرف کفالت کا ذکر نہیں آتا، بلکہ وہ جو لوریاں دیا کرتے تھے، ہوتا ہے نا بچوں کو بعض اوقات ہاتھ میں پکڑ کے ماں باپ بہن بھائی بڑے جتنے بھی خاندان کے ہوتے ہیں لوریاں دیتے ہیں۔ اپنے اوائل عمر ہم نے اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھا، اب تو حالات ہی بدل گئے ہیں، سوچیں بدل گئی ہیں، لیکن اوائل عمر میں ہم نے اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں دیکھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا پیار ہوتا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے جھولا دیتے ہیں، جھلاتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بولتے ہیں۔ جناب زبیر جو لوریاں دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان لوریوں کا تذکرہ بھی تاریخ کتاب میں ہے۔ چنانچہ حافظ بن حجر عسقلانی، یہ بہت بڑے محدث، بخاری کے شارح گزرے ہیں اور دنیا میں نام ہے ان کا۔ ان کی کتاب فتح الباری بخاری کی جو شرح ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اس کو سب سے فائق، سب سے اونچے درجے کی شرح بخاری شریف کی سمجھ جاتا ہے۔ اور حافظ بن حجر عسقلانی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا عجیب مقام دیا تھا، ان کی جو کتاب بھی پڑھیں تو اس کے اندر وہ علم ہے، انسان حیران رہ جاتا۔ صحابہ کے تذکرے پر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اصابہ، وہ سب سے بڑی جامع کتاب ہے۔ صحابہ کے تذکرے پر دوسری کتابوں کے اندر وہ باتیں نہیں ملتی جو حافظ بن حجر عسقلانی کتاب ملتی۔ انہوں نے لکھا ہے یقال ان زبیر بن عبد المطلب یرقص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلایا کرتے تھے، وہو صغیر، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے، وہ یقول، اور یہ جھولا جھلایا کرتے تھے ساتھ ساتھ یہ لوری پڑھتے، محمد ابن عبدم اشتا بعیش انعم فی عز فرع اسنم، یہ محمد میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، خوب عیش و آرام سے زندگی گزارے، یہ دعا ہے، اور بڑا اعلیٰ قدر و منزلت کے مقام پر یہ پہنچے۔
یہ وہ لوری ہے جو جناب زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ ہاتھ میں اٹھا کر لوریاں دیا کرتے تھے، جلاتے تھے بھی اور لوریاں دیا کرتے تھے۔ قدیم مورخ محمد ابن حبیب جو تیسری صدی کے نصف کے اندر فوت ہوا 245 ہجری میں، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المنمق۔ کچھ عرصہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ناپید تھی یہ کتاب، ایک عالم سے بالآخر مجھے ملی، ایک اہل حدیث عالم مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان کی لائبریری میں یہ کتاب تھی، حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی تھی، پاکستان میں نہیں چھپی، اب تک نہیں چھپی۔ مجھے ایک باخبر عالم نے بتایا کہ یہ کتاب وہاں موجود ہے، تو میں نے ان کے صاحبزادے حافظ احمد شاکر صاحب، اللہ نے سلامت رکھے، ہم سے رابطہ کیا۔ وہ بڑے ہی اپنے والد طرح بڑے کھلے دل کے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بڑے بااخلاق انسان ہیں۔ انہوں نے اپنے لائبریری پر مامور ملازم سے کہا کہ اس نام کی کتاب ڈھونڈ کر دیں، اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی یہ کتاب نہیں ہماری لائبریری میں۔ میں نے پھر ان سے عرض کیا کہ مجھے موقع دیں، میں خود تلاش کرتا ہوں، مجھے مل جائے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا تشریف لائیں۔ میں گیا، لائبریری اوپر کی سطح پر ہے، یہ شیش مال روڈ پر۔ جو ہی میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف سامنے ہوا تو دیکھا سامنے کتاب رکھی تھی۔ میں نے کہا وہ رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے اس ملازم کو کچھ ملامت بھی کیا، کہنے لگا تو اتنے عرصے سے لگا ہوا تمہیں کتاب نہیں ملی۔ اس نے جو بھی عذر کرنا تھا کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ 700-800 صفحے کی بڑی ضخیم کتاب ہے، وہ لا کر میں نے اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے اس کی جلد کھولی، فوٹو اسٹیٹ کرنے کے بعد اس کی پہلے سے زیادہ خوبصورت جلد بنا کر ان کے حوالے کر دی۔ اس کتاب میں، اس کا نام ہے المنمق، محمد ابن حبیب جو تیسری صدی ہجری کا مورخ ہے، وہ لکھتا ہے جناب زبیر کی جو لوریاں تھیں اس پر کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ محمد ابن عبدم عشتا بعیش انم لا زلت فی عیش عم و دولت و مغنم یغنی کا عن کل عم و عشتا حتی تحرم۔ یہ محمد میرے عبداللہ بھائی کی نشانی ہے، خوب عیش و آرام سے زندگی گزارے، اس کے عیش و آرام اور حکومت اور مال غنیمت میں کبھی کمی نہ آئے، سب چچاؤں سے مستغنی ہو تا آنکھیں بوڑھا ہو جائے۔ یہ ہے وہ لوری جناب زبیر بن عبد المطلب کی۔ لیکن پوری دنیا کی تاریخ کی کتابیں کھنگال لیں، کہیں بھی جناب ابو طالب کی کسی لوری کا تذکرہ نہیں آئے گا۔ حوالے تو بہت سارے ہیں لیکن میں ٹائم بچانے کی خاطر سارے حوالے نہیں پیش کرتے۔ جناب ابو طالب کیوں کفیل نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جناب ابو طالب معذور تھے، کاروبار کے لیے دائیں بائیں دور دور علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے۔ معذوری کیا تھی؟ ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، اور غالباً یہ پیدائشی، یہی محمد ابن حبیب مورخ جو ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام المحبر ہے، پاکستان میں چھپی ہے۔ اس کے اندر اس زمانے کے جو شرافات تھے، بڑے بڑے اشراف تھے، جن کے اندر مختلف قسم کے عیب تھے، کوئی لنگڑا تھا، کوئی بھینگا تھا، کوئی کھودا تھا، کوئی گنجا تھا، کوئی نابینا تھا، ان کے مختلف فہرستیں لکھی ہیں۔ تو اس میں لنگڑوں کی فہرست کے اندر جناب ابو طالب کا تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اولاد، بچے زیادہ تھے، معاشی طور پر ذرا تنگ دستی مبتلا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر خاندان بنو ہاشم کے لوگوں نے، مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جناب ابو طالب کے مختلف بچوں کو اپنے اپنے ذمہ لے لیا۔
چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عباس نے ان کی کفالت کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی۔ حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلتے رہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے والد گرامی جناب ابو طالب جو ہے معاشی طور پر تنگ دستی مبتلا تھے۔ تو جو آدمی معاشی طور پر تنگ دستی مبتلا ہو، اپنے بچے بھی پوری طرح نہ سنبھالے جا سکیں، وہ کسی دوسرے کے بچے کی کفالت کرے گا؟ میں نے بتایا کہ المحبر ایک کتاب ہے محمد ابن حبیب کی، اس کے اندر یہ فہرست موجود ہے۔ معارف ابن قتیبہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، بلکہ ابن قتیبہ نے تو پہلے سر فہرست جناب ابو طالب کا نام لکھا ہے کہ پاؤں سے یہ معذور تھے، مجبوراً گھر میں کوئی خوشبو وغیرہ بنا کر اس کو بیچتے تھے، اسے گزارا چلاتے تھے۔ سب بھائیوں کے اندر یہ واحد تھے جناب ابو طالب جو معاشی طور پر تنگ دستی مبتلا تھے۔ تنگ دستی کا سبب یہ تھا کہ اپنے بچے بھی کفالت کے لیے دائیں بائیں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان کے بچے لے لیا۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا، محمد مصطفیٰ نے حضرت علی کو لے لیا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے، یہ جان بوجھ کر ڈنڈی ماری گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے معاملے میں۔ لیکن یہ تیسری صدی سے پہلے نہیں تھی، تیسری صدی کے بعد، چوتھی صدی یا اس کے بعد یہ گھپلے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد چل تحقیق کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، لیکن جن لوگوں نے اس لائن پر تحقیق کی انہوں نے صحیح سراغ نکال لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تھوڑے عرصے کے بعد والدہ فوت ہو گئی، پھر اس کی کفالت کے لیے چچاؤں میں سے وہ چچا جو بڑے بھی تھے، اتنے بڑے تھے کہ حضرت عباس کے بارے میں آتا کہ ان کو بھی لوریاں دیا کرتے تھے۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال کا یا 2.5 سال کا فرق تھا چچا بھتیجا میں، تو ان کو بھی لوریاں دیا کرتے تھے۔ تو جناب زبیر بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ وہ ایک تو یہ اپنے والد کے جانشین بھی تھے، بنو ہاشم کے اپنے زمانے کے اندر لیڈر بھی تھے۔ وہ قبائلی نظام جو ہوتا ہے نا کہ ہر قبیلے کے جو سردار ہوتا ہے، تو بنو ہاشم کے سردار تھے اور بہت بڑے کاروباری بھی تھے۔ چونکہ میں موضوع سے نکل جاؤں گا کہ کیا کیا مقام تھا، مختصر سی باتیں آپ حضرات کی خدمت عرض کرنی ہے کہ وہ بنو ہاشم کے سردار بھی تھے، بہت بڑے دولت مند تھے، کاروباری تھے، دور دراز علاقوں میں کاروبار پھیلا ہوا تھا، اور اپنے والد کے جانشین بھی تھے۔ والد نے ہی ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ پورے بنو ہاشم کا سارا قبیلہ جو ہے اس کی سیادت اور قیادت اور سرداری آپ کے پاس رہے گی، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ اور اس کی کفالت کی میں نے دلیل بتا دی کہ ان کی لوریاں بھی تاریخ کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن کسی اور چچا کے نہیں۔ حضرت عباس تو تھے ہی چھوٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ان کی عمر تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 سال کا فرق تھا عمر کا۔ اور جہاں تک ابو لہب کی بات ہے، تو ابو لہب تھا، اس نے کیا کفالت کرنی ہے، وہ تو آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ثابت ہوا، اور جناب ابو طالب تو رسول اللہ کے دشمن نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ معاشی طور پر تنگ دست ہے، اس واسطے ان کی کفالت ثابت نہیں کسی کتاب کے اندر۔ ویسے کہ لوگوں نے بہت کچھ لکھ دیا، یہ بھی لکھ دیا ہوگا، آپ کو کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سکولوں کی کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بتائیں، حضرت ابو طالب۔ آپ حضرات بھی سکولوں سے گزرے ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ جاہل ٹیچر میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے۔ میں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری بچی پڑھتی تھی، تو اس کا کتاب میں نے دیکھ لی، میں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ غلط چیزیں نہ پڑھائیں۔ تو اس ٹیچر نے آ کے ہم تو یہی کچھ پڑھائیں گے۔ ہم نے پھر اس بچی کو وہاں سے اٹھا دیا، اس جہالت سے بہتر ہے کہ یہ یہاں نہیں پڑھیں۔
یہی کچھ اسکولوں کے اندر ہوتا ہے میرے دوستو. محکمہ تعلیم کے اندر جتنے بھی نصاب مرتب کرنے والے ابلیس کی اولاد ہے، انہوں نے ایسی اوٹ فوٹ چیزیں جو ہیں لکھی ہوتی ہیں جن کا حقائق کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نام بتائیں. حضرت فاطمہ، باقی 3 نظر انداز ہو گئی. حضور کے چچاؤں کا نام بتائیں. حضرت ابو طالب، نہ حضرت حمزہ کا نام ہے، نہ حضرت عباس کا نام ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب ابو طالب تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کو حضرت ابو طالب علیہ السلام لکھا جاتا ہے آپ کے مسلمانوں کی کتابوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام بتائیں. امام حسن، امام حسین علیہ السلام. باقی نواسے عبداللہ بن عثمان کا کون پوچھتا ہے؟ اور علی بن ابو العاص کو کون پوچھتا ہے؟ یہ تو آپ حضرات کو بھی شاید پتہ نہ ہو کہ علی بن ابو العاص کون ہے، الا ماشاء اللہ. رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی کے بیٹے کا نام ہے علی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہی رہے. بیٹی سے ان کو حضور کو ان کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ بیٹی سے مانگ لیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ردیف تھے، حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اور بیت اللہ کے اندر سے جتنے بھی بت توڑے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر وہی علی تھے جو نواسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور نے ان کو کندھے پر اٹھایا، بچے تھے، اور انہوں نے اوپر سے وہ بتوں کو کھینچ کر نیچے گرایا. یار لوگوں نے علی بن طالب کو حضور کے کندھے پر چڑھا دیا ہے ناموں کے اشتراک کی وجہ سے. کس نے تحقیق کرنی ہے؟ تو علی بن ابو العاص رسول اللہ کے بڑے نواسے ہیں. عبداللہ بن عثمان رسول اللہ کے دوسرے نواسے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کے صاحبزادے ہیں. لیکن دشمن کی چالاکی دیکھیے آپ. کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں تھے، مرغ اچھلا اور ان کی آنکھ میں ٹھونگ ماری تو مر گئے. بھولو پہلوان کے خاندان کا مرغ تھا کوئی. اس زمانے میں چھوٹے بچے کے آنکھ میں مرغ ٹھونگے مارتا ہے؟ وہ مرغ سمجھایا ہوا ہوگا، سمجھایا ہوگا کہ اس بچے کی آنکھ میں ٹھونگ مار، اس کو مارنا ہے تاکہ میدان خالی رہے. یہ جھوٹ ہے میرے دوستو، جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ. کہہ دو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے، 76 سال کی عمر کو پہنچے. تاریخ کی ایک کتاب رافضی کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر یہ سچ موجود ہے. مسعودی اس نے لکھا ہے عبداللہ بن عثمان 76 سال کی عمر کو پہنچے. اور افریقہ کے اندر ان کی نسل آج بھی بہت زیادہ موجود ہے. ہندوستان، پاکستان میں بھی ان کی نسل عثمانی موجود ہے. لیکن ہم مسلمان، ہمیں اس سے کیا غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون نواسا تھا اور کون نہیں تھا؟ ہم نے تو یہ دیکھ لیا کتاب میں لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر کے بچے کو مرغ نے آنکھ میں ٹھونک ماری تو مر گیا. ہمیں ایمان لے آئے. وہ کیسا مرغ تھا؟ کہاں سے سمجھا کر بھیجا تھا اس کو؟ اس زمانے کے 5-6 سال کے بچے پھرتے رہتے ہیں گلیوں میں. بعض لوگوں نے گھر میں مرغیاں پالی ہوتی ہیں. ہم بھی چھوٹے چھوٹے اپنے گھروں میں تھے، گھروں میں مرغی ہوتی. کسی مرغی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ ہمیں اچھل کر ہمارے آنکھ میں ٹھونگ مارے. جھوٹ بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے. جھوٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ہندوستان پاکستان میں بڑے عثمانی ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ عثمانی کہاں سے آ گئے؟ مولانا تقی عثمانی، رفیع عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. کہاں سے آئے یہ؟ اگر عثمان کی اولاد آگے چلی نہیں. آپ کا مظفر آباد شہر آزاد کشمیر کا، یہ نواب مظفر کے نام پر، مظفر یہ عثمانی تھے. ہندوستان، پاکستان، افغانستان
روس تک کے علاقوں کے اندر عثمانیوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ کیونکہ علی بن ابی العاص کو بھی بچپن میں مار دیا، جبکہ وہ مار کر یرموک میں شہید ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کی ایک نظم بھی اس پر ہے، اہل تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ جوان ہوئے، جہاد میں گئے، یرموک کے اندر شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی بچپن میں مار دیا، میدان جو خالی کرنا تھا۔ اور عبداللہ بن عثمان کو بھی مرغی ٹھونک کے ساتھ مار دیا۔ چلو اللہ اللہ خیر صلاح۔ نہ حضرت زینب کا بیٹا بچا، نہ حضرت رقیہ کا بیٹا بچا۔ رسول اللہ کا دونوں نواسے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے، اور دو جوان ہوئے، سیدنا حسن حسین، انہی کے لیے میدان خالی کرنا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے حضور کے نواسیوں کو نام بدنا کہتے ہیں امام حسن، امام حسین۔ یہ ہیں وہ چال بازیاں، یہ وہ چالاکیاں، لیکن ہمارا جو مولوی طبقہ ہے خدا ان کو ہدایت دے، یہ تھوڑا سا ٹائم کچھ پڑھنے میں لگا دیں، صرف سوئے نہ رہیں، گھومنے پھرنے اور دیگر کام کرنے سے تھوڑا سا کتاب کا مطالعے میں لگائیں، انشاءاللہ حقائق ملیں گے ان کو۔ حقائق ہیں میرے دوستو، لیکن بات وہی، آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ گھر میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کھول کر نہیں دیکھیں گے تو پھر کہاں سے حقائق ملیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، خدا کرے کہ ہمارے مسلمانوں کو اتنا مطلب پتہ چل جائے کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 2 بچوں کا تذکر آتا ہے، علی بن ابی العاص جن کا بھی میں نے ذکر کیا، وہی جو مار کر یرموک میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ وہ علی بن ابی العاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھے، سواری پر سوار تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور یہ وہ علی بن ابی العاص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حضور نے ان کو بٹھایا اور اوپر سے کھینچ کر نیچے پھینکا۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں انہی ابو العاص کی ایک ہمشیرہ تھے جن کا نام امامہ ہے، اب بھی لوگ امامہ نام رکھتے ہیں، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام۔ سیدہ زینب جو بڑی صاحبزادی تھی، ان کی بچی کا نام ہے امامہ۔ یہ امامہ حضور کی اتنی لاڈلی تھی کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، ان کو اتار کر نیچے چھوڑ دیتے اور سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تو پھر کندھے پر رکھ دیتے۔ حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، کسی مولوی کی حدیث کی کتاب دیکھ لیں، پوچھ لیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ آپ نے نماز پڑھتے وقت آپ کے پاس آ جائے، آپ کے گود میں بیٹھ جائے، تو اس کو جھاڑے نا، اس کے آنے سے، اس کے گود میں بیٹھنے سے، آگے گزرنے سے آپ کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتا ہے تو اس کو مت گرائیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی نواسی سیدہ امامہ کے لیے، امت کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ چھوٹا بچہ نمازی کے آگے سے گزر جائے، آ کر اس کی گود میں بیٹھ جائے یا اسے کندھے پر سوار ہو جائے۔ مثال کے طور چھوٹے چھوٹے بچے سجدے میں گیا، باپ یا چچا یا بڑا بھائی یا کوئی بھی، بچے پیار کرتے ہوئے اس کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں، تو ان کو اٹھا کر مت پھینکیں، اگر ہمت ہے تو اس کو کندھے پر سوار کر لیں، اس طرح نماز پڑھیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو کندھے پر اٹھا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ وہی نواسی ہیں جو بعد میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت علی کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری بھانجی امامہ کے ساتھ نکاح کر لینا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امامہ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ یہ رسول اللہ کے نواسی ہیں۔ اور حضور کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی
بیٹی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ آج مسلمان نام رکھتے ہیں اور رکھنے چاہیے بجائے اول فول نام رکھنے کے. اسلامی معاشرے کے اندر جو نام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خواتین کے جو نام رہے, حضور کے کی بچیوں کے یا نواسیوں کے جو نام رہے, ایسے نام رکھنے چاہیے. خود سمجھ نہیں آتی تو کسی عالم سے پوچھیں, لیکن عالم وہ جس کو صرف لمبی داڑھی رکھنے سے مولوی نہیں بنتا, تو نہ کسی مسجد کا امام بننے سے عالم ہوتا ہے. اس کو کچھ سوجھ بوجھ بھی ہو تو انشاءاللہ صحیح رہنمائی کرے گا. کیونکہ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیمات موجود ہیں کہ کیسے نام رکھنے جائز ہیں اور کیسے نہیں. حدیث کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کئی انسانوں کے نام بدلے ہیں. مثلا سیدنا حسن جب پیدا ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا. حرب کا معنی جنگ. تو حضور نے پوچھا بچے کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب. حضور نے فرمایا نہیں, ان کا نام حسن رکھو. چنانچہ حسن نام رکھا گیا. پھر سیدنا حسین جب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے پھر وہی اپنا پسندیدہ نام حرب رکھا. رسول اللہ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب. فرمایا نہیں, ان کا نام حسین رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ, ان کا نام برہ تھا, جس کا معنی نیکوکار. رسول اللہ نے یہ نام بدلا. برہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیے ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے پر گزرے, بالکل بنجر اور کوئی گھاس کا نام و نشان نہیں تھا. حضور نے پوچھا اس علاقے کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے اس کا نام اوقر ہے. عین قاف نقطے والا اور راہ, بانج کو کہتے ہیں. اس نام کی نحوست کے سبب سے وہاں کوئی چیز اگتی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بدل دیا جائے, اس کا نام خضر رکھو. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بدلنے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں لہر بہر کر دی, سبزہ پیدا ہو گیا. اسی طریقے سے کئی لوگوں کے نام حضور نے بدلے. تو غلط نام نہ رکھیں. فلمی نام, ڈراموں کے اندر نام دیکھ کر جو بچوں کا نام نہ رکھیں. خود اللہ نے صلاحیت دی ہے ذہی قسمت, اسلامی نام رکھیں, کیونکہ جو نام رکھیں گے اس نام کے مبارک اثرات بچے کے وجود پر ہوں گے. اگر برا نام ہے تو برے اثرات ہوں گے, اچھا نام ہے تو اچھے اثرات ہوں گے. سب ناموں سے اعلیٰ نام عبداللہ ہے مردوں میں, پھر عبد الرحمن ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا تمام صفاتی ناموں کے ساتھ عبد لگائیں, ٹھیک ہے. عبد القیوم ہے, عبد الرزاق ہے, عبد المتین ہے, عبد الرؤوف, جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام اس کا عبد لگائیں. پھر حدیث کے اندر سموا باسماء الانبیاء, نبیوں کے ناموں پر نام رکھیں. اور نبیوں میں سب سے بڑی ذات کون ہے؟ کون ہے؟ جھجک کر کیوں بولتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہے. تو پھر کوشش کریں اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی محمد نام رکھنے کی, لیکن ہمارے جہالت زدہ معاشرے کے اندر فوراً اس کے رشتہ دار ملنے جلنے والے یہ کیا نام رکھ دیا. ابلیس نہیں چاہتا کہ اس نام کی برکتیں جو ہے اس گھرانے کے اندر آئیں, وہ ہوش سے ڈالے گئے. اور ابلیس کے نمائندے انسانوں کی شکلیں بولیں گے. مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ بچہ بیمار ہوا محمد نام کا, ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا بچے کا نام کیا؟ محمد. کہ آگے کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے کچھ نہیں, نہ آگے نہ پیچھے. کہ یہ کیا نام رکھ دیا؟ میں نے کہا اس پاگل کو ڈاکٹر کس نے بنایا؟ ہماری اسلامی تاریخ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, 5 نام, محمد بن محمد بن محمد بن محمد, دادے کا نام محمد, بیٹے کا نام محمد, پوتے کا نام محمد, پر پوتے کا نام محمد. یہ کوئی جرم نہیں, لیکن ہم کس بیماری کا نام لوں میرے دوستوں؟ ہمیں دین کہاں سے آیا؟ ہماری مسجد کے اندر تو ہیرا جنگ کس سے ہوتے ہیں؟
ہمارے سکولوں میں تو اس قسم کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، نہ کالج کے اندر دین کی تعلیم، نہ سکول میں دین کی تعلیم، نہ مسجد میں دین کی تعلیم۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ حضرات سے، تھوڑا مطالعہ کریں، پوچھ کر کتابوں مطالعہ کریں، نہیں تو کم از کم ایسی جگہوں کے اندر جا کر جمعے کے خطبات سنیں جہاں علم کی اور دین کی بات ہوتی ہے، معلوماتی بات ہوتی ہیں، اسلامی تاریخ سے آپ کو پوری طرح آگاہ کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات اور آپ کے گھرانے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں ناموں کے سلسلے میں حضور کا فرمان ہے کہ اچھے نام کے اچھے اثرات ہوں گے، برے نام کے برے اثرات ہوں گے۔ حدیث کے مختلف ایک چیپٹر ہے، وہ باب ہے کتاب الاسامی، ناموں کے سلسلے کے اندر، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ خود نہیں معلوم تو کسی عالم سے پوچھیں، لیکن عالم ہو۔ آج کل ناموں کے سلسلے میں بازار میں جو کتابیں ملتی ہیں وہ اول فول کتابیں ہیں، وہ ان میں صحیح چیزیں نہیں ہوتی، ان پر اعتبار نہ کریں۔ لوگ صرف پیسے کمانے کی خاطر انشن چیزیں جو ہیں چھاپ دیتے ہیں۔ یہی تماشا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ دین پر چلنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھروں کو دین سے آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔